کمائی کا بہت آسان طریقہ بن گیا ان کی نظر میں، بہت آسان، جس پہ لگتا کچھ بھی نہیں، آتا بہت کچھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ایسے سوالات ہیں جو بکثرت میرے کو موصول ہوتے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان سوالات کے جوابات دینے کا ارادہ کیا۔ تو ہم نے جو اپنا سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کی ویڈیو کو مؤخر کر دیا اور یہ سوالات کے سلسلے کو مقدم رکھا۔ سب سے پہلا سوال یہ وارد ہوا جو ہمارے پاس اکثر احباب میں آیا، الفاظ الگ الگ ہیں لیکن معنی مفاہیم تقریباً سب کا ایک ہے۔ مطلب سوال کا یہی ہے کہ آپ یہ جو اعمال تجویز کرتے ہیں، اگر یہ عمل کرنا اتنا ہی سہل اور آسان ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ عاملین کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، عاملین کے پاس جائے بنا کام کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس سلسلے کا اسی سے ملتا جلتا ایک جواب میں سابقہ سوال و جواب کی نشست میں دے چکا ہوں، لیکن آج ذرا وضاحت سے اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ عاملین کی طرف احتیاج اور ضرورت جو پیش آئی ہے، بکثرت لوگوں کو عاملین کی طرف مراجعت کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ تو محض یہ ہے کہ عوام کی اکثریت دینی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو رہی، اور جتنا دین سے دوری ہوتی جاتی ہے اتنا ہی انسان لوگوں کا محتاج بنتا چلا جاتا ہے۔ اگر انسان 100% دین کے اوپر عمل کرے، 100% تو خیر اس دور میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، لیکن زیادہ سے زیادہ عمل ہو تو اس کی احتیاج کم سے کم تر ہوتی جاتی ہے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ عمل از خود کرتے ہیں تو اس عمل کے کرنے پہ نتیجہ مرتب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والا جب خود تردد میں ہوگا، شکوک و شبہات میں ہوگا، تو اس کے عمل کرنے کے اندر کیا نتیجے مرتب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ تو بندے کے ساتھ ویسے معاملہ فرماتے ہیں جیسا بندہ گمان رکھتا ہو۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ بھئی میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس سے کیا ہوگا، یہ تو معمولی اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، یا قرآن کریم کی چند آیات تجویز کر دی جاتی ہیں، چند چھوٹی صورتیں تجویز کی جاتی ہیں، یا بڑی صورتوں کے چند آیتیں وہ تجویز کر دی جاتی ہیں، اگر آپ ہی کا ان چیزوں کے اوپر اعتقاد اور یقین نہیں ہوگا تو کسی قسم کا آپ نتیجہ مرتب ہونے کی توقع رکھو ہی نہیں۔ آپ جب خود تردد میں مبتلا ہیں کہ اس سے ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ عوام کی طرف سے سوال آیا، بلکہ میں نے ایک عالم سے بھی اس سے ملتا جلتا ایک جملہ سنا جس کی وجہ سے میرے کو کافی تعجب ہوا۔ وہ کسی جگہ ایک نشست لگی ہوئی تھی، اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو یہی مسئلہ وہاں پہ چلا کہ جو لوگ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ہو جائے اور اس کو پلٹا جا سکے تو کیسے پلٹا جا سکتا ہے؟ تو کسی بزرگ کی طرف ایک نسبت کرتے ہوئے ایک صاحب نے یہ کہا کہ فلانا نے کہا ہے کہ سورہ عبسہ کو اگر پڑھا جائے بعد نماز مغرب تو اس سے جادو کرنے والے کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو ایک عالم صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے جو نام نہاد عامل بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں کہتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک عالم کی حیثیت جو باقاعدہ فارغ التحصیل ہیں اور عملیات کی فیلڈ سے وابستہ ہونے کے مدعی اور دعوے دار بھی ہیں، وہ ان کا یہ قول ہے کہ ہاں کہتے تو ہیں پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو جب عمل کرنے کے اوپر یقینی نہ ہو یا ان باتوں کے اوپر یقین نہ ہو تو اس کے اوپر نتیجہ کیسے مرتب ہو سکتا ہے؟ دوسری بات رہ گئی کہ پھر یہ سوال آ رہا ہے کہ پھر ان کی ضرورت کیوں ہے، عاملین کی ضرورت کیوں پیش آ جاتی ہے؟ تو بھئی ان کی ضرورت ویسے ہے جس طریقے سے کہ آپ جسمانی عوارض کے اندر، عام جسمانی بیماریوں کے اندر آپ ڈاکٹر کی طرف چلے جاتے ہیں، پتہ تو آپ کو بھی ہے کہ بھئی فیور ہو جائے تو اس کے لیے کون سی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، یا عام چھوٹے موٹے امراض کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی معلومات کے اوپر انحصار نہیں کرتے بلکہ کسی دوسرے کی طرف آپ جاتے ہیں اور اس سے جا کے آپ رہنمائی لیتے ہیں۔ منوان اسی طریقے سے عاملین کا صرف جو کمال ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ان کے تجربات کے اندر یہ چیز آ چکی ہوتی ہے کہ اگر فلاں مسئلہ ہو تو کون سا عمل جو ہے اس کے اندر سود مند ہوتا ہے، زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ کا جمیع کلام وہ فائدہ مند ہے،
ٹھیک ہے، لیکن خاص مسئلوں کے اوپر جو خاص اوراد وظائف یا قرآن کی صورتیں وظیفے تجویز کیے گئے ہیں اور اس میں کہاں پہ اچھا نتیجہ مرتب ہوا اور جلدی ہوا، یہ ان کے علم میں ہوتا ہے، اور یہی یہ سامنے والے کو تلقین بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک بہت موٹا سا ایک بڑا فائدہ ہے، جو لوگ بکثرت پوچھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ اسی کے ذریعے ہو سکتا ہے تو پھر عاملین کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ تو عاملین کی ضرورت صرف اسی حد تک ہے کہ ان کی معلومات ہیں، آپ جا کے اپنا مسئلہ رکھیں گے سامنے تو یہ اس معلومات کی بیس پر آپ کو ایک عمل تجویز کریں گے کہ ایسی ایسی صورتحال میں یہ عمل جو ہے یہ زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے اور اس کے نتیجہ جلدی مرتب ہوتا ہے۔ یہ محض ایک عامل کی ضرورت ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، عاملین جو کرتے ہیں اس کے عمل کرنے میں اور ایک عام آدمی کے کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ پٹی جو ہے 2 نمبر قسم کے جو عامل بنے ہوئے ہیں نہیں لیکن بنے ہوئے، ان لوگوں کی پڑھائی ہوئی ہے کہ عامل کے کرنے کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، ایک عامی آدمی کے کرنے کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ زیادہ مرتب ہوتے ہیں، عام آدمی کے کرنے کے اثرات کم مرتب ہوں گے۔ تو یہ ایک فضول سی بات ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ جو چیزیں تجویز کرتے ہیں عوام کو پڑھنے کے لیے وہ قرآنی آیات ہیں، اوراد اور وظائف ہیں، اور ہم اس چیز کے قائل ہیں ہی نہیں کہ بھئی ہم اپنی ضرورت جو ہے کسی اور کے کندھوں کے اوپر رکھ کر کے اس کو پورا کروائیں۔ در حقیقت انسان اپنی ضرورت کے لیے خود ہی کام کرتا ہے، خود ہی پڑھتا ہے اور خود ہی ان وظائف کے کرنے کے اندر اس کو تاثیر ملتی ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ ہے کہ بھئی جو کہتے ہیں کہ بھئی جو عاملین ہوتے ہیں انہوں نے ایک ریاضت کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے میں 2 وجہ سے اختلاف کرتا ہوں۔ پہلی وجہ کہ جس انسان کی ضرورت ہو وہ جب اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ کرے گا، کوئی عمل کر رہا ہوگا، تو اس کے اندر کامل خلوص، اخلاص کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ اور بہت انہماک اور توجہ کے ساتھ وہ عمل کے اندر منہمک ہو کر کے گہرائی کے اندر اتر کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کسی عامل کے سر کے اوپر چھوڑ دیا جائے ہماری یہ ضرورت ہے آپ یہ عمل کر لیں، تو آپ کس حد تک مجبور ہیں، آپ کو کتنی ضرورت ہے، آپ کو کتنی احتیاج ہے، آپ کا جو خلوص ہوگا، آپ کا جو درد ہوگا، جس طریقے سے آپ وہ عمل کریں گے وہ عامل ویسا نہیں کرے گا۔ تو اب بتائیں کہ اثر کس کا زیادہ ہوگا؟ کہ جو اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے دعا مانگ رہا ہو اس کی دعا کے اندر زیادہ تاثیر ہوگی، وہ زیادہ دل کی گہرائی سے مانگ رہا ہوگا، یا جس دوسرے سے آپ کہیں گے بھی میرے لیے دعا کر دو وہ زیادہ کرے گا؟ تو جس کا مسئلہ اٹکا ہوا ہوتا ہے اس کے عمل کرنے کے اندر زیادہ خلوص پایا جاتا ہے، زیادہ انہماک اور توجہ پائی جاتی ہے، اور یہی چیز عمل کے اندر اثر ہے۔ کیونکہ عمل کی تاثیر ہم عمل ایسے سمجھتے ہیں جس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ایک دعا طلب کی جا رہی ہے، ایک گزارش کی جا رہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے احوال کو جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو اور عزائم کو جانتا ہے۔ جب ہم کسی خاص مقصد کے لیے کوئی خاص وظیفہ کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا اپنے دل کے اندر عرضی لے کر کے یہ وظیفہ کر رہا ہے، تو جتنا انہماک اس کے اندر ہوگا اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی قبولیت بھی ہوگی اور نتیجہ بھی جلدی ملے گا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ عاملین کے عمل کی وجہ سے اور ان کی جو ریاضت ہوتی ہے اور انہوں نے جو اس کے اوپر سال کی محنت کی ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے نتیجہ زیادہ مرتب ہوگا، تو اس بات کو میں نے کہا 2 وجہ سے میں غلط کہتا ہوں۔ ایک وجہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ خلوص سے مانگتا ہے، اور اللہ کے ہاں خلوص نیت ہی زیادہ معتبر ہوتی ہے نہ کہ آپ کی ریاضت۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ بات عبث ہے، فضول ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے، وہ یہ کہ شریعت نے از خود عمل کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کہیں پر بھی آپ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف خود انابت کریں، خود رجوع کریں، خود کوشش کریں، خود میری طرف لوٹ کر کے آئیں۔ اور یہ جو احوال، حالات، کیفیات آتے ہیں یہ تو آتے اس لیے کہ بندہ واپس لوٹ کر کے آئے، رب کی طرف پلٹ کر کے آئے۔ اب بندے کو یہ آسان سیڑھی دے دو، نہیں تو ابھی بھی نہیں پلٹنا، تو ابھی بھی نمازی نہیں بننا، تو ابھی بھی شریعت کے احکامات کے اوپر نہیں آنا، یہ پیر صاحب بیٹھے میں نا عامل صاحب یہ تیرے لیے وظیفہ کریں گے، چلا کشیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں، بس یہ پھوکے مار دیں گے تیرا کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر جو حالات لے کر کے آتے ہیں وہ تو آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ یہ بندے اللہ کی طرف انابت کریں، رجوع کریں، انابت اللہ پائی جائے۔
اور اگر ہم بندوں کی رہنمائی اس طرف کرتے نہیں بھائی تم عاملین کی خدمت پہ جا کر کے بیٹھ جاؤ، ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، وہ تسبیح گھمائیں گے، وہ وظیفہ کر لیں گے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تو یہ جو حالات آ رہے ہیں بندے کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے اور بھولے بھٹکے جو راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو سیدھی راہ کے اوپر چلانے کے لیے یہ تو طریقہ کار ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ بھئی اس کے عمل کے اندر زیادہ تاثیر اور بندے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کا رچایا ہوا ڈھونگ ہے جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے محتاج بن کر کے رہیں اور کبھی بھی وہ اپنی ضرورت کے لیے از خود کوئی عمل نہ کریں، جس کی شریعت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ شریعت خود بتاتی ہے کہ بندے اپنے اعمال خود کریں، اپنی ضرورت ہر کوئی خود بہتر طریقے سے سمجھتا ہے، وہ خود اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی ضرورت کو آسان طریقے سے رکھ سکتا ہے، اور اگر آسان طریقے سے رکھنا نہیں بھی آتا ٹوٹا پھوٹا طریقے سے بھی وہ رکھے گا، لیکن دل کی عطا گہرائی سے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ زبان سے الفاظ کیا نکال رہا ہے، وہ تو آپ کی جستجو اور طلب کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین، کہ آپ کس طلب کے ساتھ، کس جستجو کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ اللہ کے نام کو لے رہے ہیں۔ جتنا خلوص کے ساتھ لیں گے نام اتنا ہی اللہ رب العالمین اس کے اندر تاثیر ڈالیں گے، اتنا ہی وہ عمل جلدی قبول بھی ہوگا۔ تو یہ ہوگی دوسری بات جو کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی ایسی آسان اعمال لوگوں کو خود بتائیں گے تو پھر یہ عاملین کی کیا ضرورت ہے، اور انہوں نے جو اتنی ریاضتیں کی بھی ہیں، جو انہوں نے محنتیں کی بھی ہیں، اس کا کیا ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاضت ہر عمل کے لیے نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی آتا ہے وہ روزگار میں پریشان ہے، اب اس کے لیے اس عامل کی ریاضت اس کی روزی کیسے کھول دے گی؟ عامل کی ریاضت اس آدمی کی روزی کیسے کھولے گی؟ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کا بیان فرمایا، جو بزرگ تجویز بھی کرتے ہیں، اور قرآن ہی سے لیا ہے انہوں نے، وہ کیا ہے کہ کثرت استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تجویز کیا تھا۔ تو اب استغفار کی ضرورت اس کو ہے، اور کر یہ پیر صاحب رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ اس کے اوپر کیسے مرتب ہوگا بھائی؟ جس کی روزی بند ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھی اللہ کی طرف انابت کرو، رجوع کرو، استغفار کرو، تاکہ تمہارے رزق کے بند دروازے کھل جائیں۔ اب معافی مانگنے کی ضرورت اس کو ہے، اور اس کی جگہ پہ پھر سب مانگ لیں گے تو اس کی معافی ہو جائے گی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور یہ کس طرف ہم امت کو لے کر کے جا رہے ہیں کہ بھئی عمل کی ضرورت کسی اور کو ہے اور کرے گا کوئی اور، نتیجہ اس کے اوپر مرتب ہوگا۔ ہاں، چند اعمال ایسے ہو سکتے ہیں جس کے اندر عامل کی ریاضت کا اثر ہو سکتا ہے، مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ چند اعمال ایسے ہیں کہ جس کے اندر عامل کی ریاضت کا اثر ہو سکتا ہے اور اس کے پڑھنے سے جلدی اثر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب اگر کسی کو جادو اور جنات سے کوئی آدمی بالکل مغلوب ہو جائے تو وہاں پر ظاہر بات ہے ایک آدمی جو ہے تجربہ کار ہے، وہ اگر پڑھے گا، خود سے کوئی دم کرے گا وقتی طور پہ، تو چونکہ اس کے پیچھے پڑھائی کا اثر ہوگا، اس کے پڑھنے کے اندر زور ہوگا، تو وہ چیز جلدی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا 100% یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر وہ آدمی خود سے کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بالکل ہوگا، وہ خود بھی کرے تب بھی فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے کو حدیث شریف کے اندر یہ تجویز کیا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بھئی آپ فرض نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ ان بلاؤں اور آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں، تو آپ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا کہ اس سے پہلے آپ ریاضت کرنا اور پھر یہ پڑھنا تو پھر اس کے اندر اثر ہوگا، وگرنہ اثر نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ لوگ لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم بغیر ریاضت کے کرو گے اور تمہارے پلے کچھ نہیں ہوگا تو کسی نہ کسی جگہ پہ جنات تمہارے اوپر اٹیک کر دیں گے، کسی نہ کسی جگہ پہ جنات تمہارے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ ہم نے تو بڑا احسار کیا ہوا ہوتا ہے، ہماری بڑی پڑھائی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس جو ہے بڑا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے اپنی حفاظت کا۔ عام آدمی کے پاس وہ ہے نہیں ہے اپنی حفاظت کا حساب کتاب، تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر اٹیک ہو جائے گا اور جنات اس کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، یا اس کو بھی نقصان پہنچا دیں گے، یا اس کے گھر بار کو نقصان پہنچا دیں گے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جادو ہو جائے، جنات ہو جائے، جب تک کہ ذن ربی شامل نہ ہو وہ کسی کا بال بیکار نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتی۔ اب اگر آپ اللہ کے کلام کو پڑھ کر ہی، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سے مدد طلب کرنا اس کی برکت سے۔ اگر کسی کے اپنے ذات کے لیے یا کسی اور کے لیے اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے اللہ سے مدد طلب کر کے اس چیز کو اس سے دفع کرنے کے اسباب اختیار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا اس مخلوق کو آپ کے اوپر حاوی ہونے دیں گے؟
کیسے وہ حاوی ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر آپ کا ایمان یہ ہو کہ بھئی نہیں میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں یہاں پہ کچھ کروں گا تو پھر تو ہو جائے گا، پھر تو ایک یقینی بات ہے، وہ تو آپ کے گمان کے حساب سے ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو کون سی شیطانی قوت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ بھی ان کا ایک فضول قسم کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ بھئی یہ پلٹ کے اٹیک ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، سو وہ ہو جائے گا، تو فلانا ہو جائے گا، دمکانا ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی ذات کو کسی کا نقصان منظور نہ ہو، تب تک کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ تو یہ وہ دو سوالات بکثرت آ رہے تھے کہ بھئی خود عمل کرے، اور اتنا آسان آپ تو بنا کر کے دے رہا ہوں۔ تو بھئی دین تو ہے ہی بہت آسان، دین مشکل نہیں ہے، دین کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اور لوگوں کو یہ جو آسان ہم حل تجویز کرتے ہیں، یہ اسی لیے تجویز کرتے ہیں تاکہ لوگ خود یہ کریں۔ یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے کرنے والا کہ بھئی جو پہاڑ سر کر دیں اور بہت مشکل کام ہے کہ آپ خود نہیں کر سکتے۔ جہاں صرف فرق آ جاتا ہے وہ آپ کے ذہن و آپ کی سوچ، آپ کا یقین کا آ جاتا ہے۔ اگر آپ پر یقین ہو کر کے نہیں کرتے، محض ٹرائی لینا چاہتے ہیں، بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، فلانا مولوی کیا رہا تھا، فلانے عامل نے بتایا تھا، کر کے دیکھتے ہیں شاید ہو جائے۔ تو جہاں پہ آپ کا شاید آ جائے گا تو وہاں پہ تو آپ کا یقین چلا گیا، اور جہاں پہ یقین چلا گیا وہاں پہ نتیجہ مرتب ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی عمل کو پرتاثیر بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو 100% اس کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا۔ جب آپ پر یقین ہو کر کے عمل کریں گے تو پھر اس کے اوپر 100% نتائج بھی آپ کو مل جائیں گے۔ باقی یہ میں سمجھتا ہوں اچھے طریقے سے، جو میرے پاس بکثرت سوال آ رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر ہو گیا، یا کسی اور توسط سے، یا میسیجز کے ذریعے، یا لوگوں کے ذریعے میرے پاس پیغام پہنچائے جاتے ہیں، یہ انہی 2 نمبر قسم کے عاملین کی طرف سے ہوتے ہیں جن کو اس بات کے اوپر بڑی تکلیف ہے کہ یہ آسان حل لوگوں کے دروازوں کے اندر پہنچاؤ گے تو ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے روزی ان بے یقینی کی کیفیت سے 2-4 لوگوں کے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے، تو میرے بتانے سے آپ کی روزی بند نہیں ہو جائے گی، وہ چلتی رہے گی۔ جن لوگوں نے ابھی بھی دھکے کھانے جن کے مقدر میں ہیں، جن کو یقین کی دولت سے اللہ تعالیٰ نہیں سرفراز کریں گے، وہ آپ کے در کے اوپر آئیں گے۔ آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ بھئی یہ عمل آسان حل لوگوں کو پہنچ جائے تو آپ کی روزی بند ہو جائے گی۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اگر آپ انہی کے اوپر اپنے روزی کا دار و مدار رکھا ہوا ہے تو یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہے گا جب تک کہ لوگ ان چیزوں کے اندر خود آ کر کے اپنی ضرورت کو سمجھ کر کے خود اعمال کی طرف نہیں آئیں گے، تب تک یہ لوگ پنپتے رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے جا بجا جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ بکثرت یہ لوگ عامل ہیں یہ بن کر کے بیٹھے ہوئے، یہ انہوں نے لوگوں کی جو نفسیات ہیں اس کو سمجھ لیا ہے کہ بھئی یہ لوگ خود کرنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے پیچھے آتے رہیں گے اور ہمارے دھکے کھاتے رہیں گے دروازے کے۔ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ایک کمائی کا بہت آسان طریقہ بن گیا ہے ان کی نظر میں، بہت آسان، جس پہ لگتا کچھ بھی نہیں، آتا بہت کچھ ہے۔ تو اس وجہ سے بکثرت یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام الناس بھی بکثرت ان کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جو حق کی طرف آنا چاہتا ہے، سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے، خود ان معاملات کو سمجھ کر کے خود کچھ کرنا چاہتا ہو، اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے خود اعمال کرنا چاہتا ہو، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے خود اعمال کی طرف آ جائے تو وہ تو ان لوگوں سے بچ جائے گا۔ باقی ادروائز سارے ان کے پاس جائیں گے، اور جب تک عوام کی کیفیت رہے گی اس وقت تک ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی، یہ لوگ اور بڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھو ایک آدمی کل تک جو ہے وہ کسی مزدہ کے اندر، کسی بس کے اندر کنڈکٹر ڈرائیوری کر رہا تھا، آج وہ عامل بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کل تک کوئی جو ہے وہ حکمت کے پیشے سے وابستہ تھا، وہاں پہ اس کا روزگار نہیں چلا، آج وہ عامل بن کر کے بیٹھ گیا۔ کل تک ایک آدمی عام دکان کھول کر کے بیٹھا ہوا تھا، جس وقت وہ کاروبار اس کا نہیں چل پایا، آج وہ عامل بن کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس پہ کچھ لگانا نہیں پڑتا، آتا ہے، انکم ہے اس کے اندر، اور آپ کو کچھ لگتا نہیں، کیونکہ کوئی چیز پرچیز تو آپ کو کرنی نہیں پڑتی، صرف لوگوں کے یقین کو استعمال کر کے اپنی جیبیں گرم کی جاتی ہیں۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کے، اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر سمجھنے کے بعد ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔